ولید بن مغیرہ یہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس کے دوست نے اسے گمراہ کر دیا۔ تو اس کے متعلق فرمایا افرأیت الذی تولی، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین سے پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا۔ یعنی کسی نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھے بہت سارا مال دوں گا، تو یہ مرتد تو ہو گیا، لیکن کہنے والے نے اس کو مال تھوڑا سا دیا۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے۔ الذی وفا، جو احکام پورے بجا لایا، وہ ابراہیم جو اللہ کے حکم پر چلے اور اللہ کے احکام کو وہ بجا لائے۔ تو اس صحیفے میں یہ بات لکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے، وہ کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے دوست نے یہ کہا تھا کہ تو مرتد ہو جا، جو گناہ ہوگا وہ گناہ کل بروز قیامت میں اٹھا لوں گا، اور تیرے سارے گناہ میں اٹھا لوں گا، تو فکر مت کر۔ تو فرمایا کیا وہ نہیں جانتا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کل بروز قیامت کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، آدمی وہی کچھ پائے گا جو اس نے کیا ہوگا، یعنی جو برے اعمال اس نے کیے ہوں گے اسی کی وہ سزا پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوششیں عنقریب دیکھی جائیں گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، ہر ایک کو رب کے دربار میں جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی رب ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، خوشی بھی وہ دیتا ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے جس نے موت دی اور جس نے زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے رب جس نے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے۔ من نطفۃ اذا تمنى، اس نطفے سے جب ڈالا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اللہ ہی کے ذمے پر ہے پچھلا اٹھانا، وہی کل بروز قیامت تمہیں زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی ہے جس نے غنی کر دیا اور وہی ہے جس نے قناعت دی۔ یعنی قناعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا بندہ اس پر راضی ہو اور مزید حاصل کرنے کی تمنا، حرص اور لالچ نہ ہو۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ستارہ مغرب کی طرف نظر آتا ہے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ستارہ چلا جاتا ہے، اسے ستارہ شعرا کہتے ہیں، جس کی زمانے جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک فرمایا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، وہی ہے جس نے قوم سمود کو ہلاک کیا تو کوئی باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور وہی ہے جس نے قوم نوح کو اس سے پہلے ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ قوم نوح ظالم اور سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہویٰ، اور وہی ہے جس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا اور قوم لوط کو ہلاک کیا۔ فغشاها ما غشا،
تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا، یعنی یہ بستی الٹی ہو گئی اور پھر یہ بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے سننے والے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ایک ڈر سنانے والے محبوب ہیں، جس طرح پہلے انبیاء اور رسول ڈر سنانے کے لیے آئے۔ ازفت الازفہ، پاس آ گئی، پاس آنے والی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھیں گے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل میں پڑے ہو، یعنی یہ باتیں سن کر تمہیں رونا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تم مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو اور کھیل کود میں اور غفلت میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا، اور اسی کی بندگی کرو۔ آئیے سجدہ تلاوت ادا فرما لیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ رب ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کن کن باتوں کے ذریعے اور کیسے انداز میں اور کیسی مثالوں سے سمجھایا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو یا تو ان باتوں کو سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے یا دین پر چلے، زندگی تو ہر ایک کی گزر جائے گی، موت سے فرار ممکن نہیں، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر وہ کرم فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار اور خوش نصیب دن ہو، یعنی رب ہم سے راضی ہو، ہم سچی پکی توبہ کر چکے ہوں، جنت کے دیدار میں، رسول اللہ کے جلووں میں اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرمائے۔ جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو، بلکہ وہ خوشی محسوس ہو، وہ خوشی محسوس ہو کہ جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ تو مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو ہم میں سے ہر ایک مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لمبی عمر اس لیے چاہتے ہو کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی نہ جانے کر سکے یا نہیں، تو توبہ کے لیے مہلت انسان مانگتا ہے، نیکیوں کے لیے وہ زندگی چاہتا ہے، اور اسے یہی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ابھی تیاری کی ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے گا اور وہ نیک ہوگا تو موت اس کے لیے ایسی دلہن بن کر آئے گی اور ایسا تحفہ بن کر آئے گی کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ یعنی جو یہ فرمایا گیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیک آدمی جب دنیا سے جائے گا تو وہ موت سے اتنا خوش ہوگا کہ اسے پہلے راضی کیا جائے گا اور کہا جائے گا ان نعمتوں میں جانا چاہتا ہے تو ہمیں روح قبض کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان کو پانے کے لیے نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں ایک ایک لمحہ سوچ کر گزارنا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کام کہیں رب کو ناراض تو نہیں کرے گا، کہیں یہ کام
حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔